اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور امید ہے کہ اس زندگی کا سفر جس کا مقصد بندگی پروردگار متعال ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے بہترین گفتگو کے سائے میں اور قرآن مجید کے نور میں اپنے منزل مقصود کی طرف آگے بڑھتا جا رہا ہوگا۔ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے گفتگو سے ایک تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے پہلا حصہ دعائے عرفہ کا آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ ہم نے عرض کیا کہ دعائے عرفہ کے لیے زیادہ دن نہیں ملتے کہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں اور آپ کی خدمت میں اسے پیش کریں۔ دعائے ابو حمزہ سمالی کے لیے پورا ماہ مبارک رمضان ہے، دوسری دعاؤں کے لیے مثلا دعائے کمیل کے لیے شب جمعہ، ہر شب جمعہ پورے سال میں آتی رہتی ہیں، تو اس میں آپ مختلف گفتگو کر سکتے ہیں۔ لیکن دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام وہ پرمغز ترین اور وہ اہم ترین اور وہ خوبصورت ترین دعا ہے کہ جس کو ہماری زندگی میں سب سے کم ترین وقت ملتا ہے، اور شاید کوالٹی کے لحاظ سے بھی وہ وقت بہت ہی کمزور ہو۔ یعنی ظہر ایک دن ایک شخص کو جس کو نہ عادت ہے دعا پڑھنے کی، نہ عادت ہے راز و نیاز کرنے کی، نہ اسے عربی عبارت آتی ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتہ اور نہ تو اس کی عادت ہے، اس کو ظہر کے وقت آپ ایک ایسی سچویشن میں کھڑا کر کے اور اس کو آپ کہیں کہ اب پوری یہ دعا پڑھ لو، اور وہ بیچارہ پڑھ لیتا ہے۔ عقیدت میں ظاہر ہے مولا حسین علیہ السلام سے محبت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہے، دل میں امید ہے کہ روز عرفہ کی بہترین برکات کو حاصل کرے، تو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اس دعا کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ لیکن اس دعا میں مولا حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا، ہم نے پروردگار متعال سے کیا طلب کیا، اس دعا کی گہرائی کیا ہے، ان تمام چیزوں سے بے خبر۔ اور اس کے بعد ذائقہ تبدیل اس طرح کر دیا گیا ہے، مزاج اس طرح تبدیل کیا گیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے نام پر جو بھی کوئی گفتگو کر دے، شعر سنا دے، حکایت سنا دے، قصے سنا دے، کہانیاں سنا دیں، وہ سب دل و جان سے سننے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اہل البیت علیہ السلام کی اپنی زبان سے جو دعا ہم تک پہنچی ہے، اگر اس کو کوئی بیان کرنا چاہے، اس کا کوئی شرح و ترجمہ بیان کرنا چاہے، تو آپ کو اس کے لیے مخاطبین نہیں ملتے۔ یہ ساری وہ مصیبتیں ہیں جو ان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا، اور خاص کر کے مولا حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کہ کبھی میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ یہ دعویٰ ہے یا خدا نخواستہ اس کا نام کچھ اور رکھنا چاہیے کہ میں مولا حسین ابن علی علیہ السلام سے بے انتہا محبت کروں، لیکن مولا حسین ابن علی علیہ السلام کے اہم ترین کلام سے پوری طرح غافل ہوں۔ پروردگارہ، آج کے دن کے صدقے میں تو ہمیں ان میں سے قرار نہ دے کہ جو زبان سے کچھ کہتے ہیں لیکن ان کا عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں جو ہم نے دعا کا حصہ پیش کیا، اس میں ہم نے عرض کیا کہ مولا حسین علیہ السلام ایک سفر کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ پروردگارہ فرماتے ہیں کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس وقت سے کہ جب میں کأن لم یکن شیئا مذکورا تھا، کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھا، اس وقت سے میرے سفر کی ابتدا کی، اس وقت بھی مجھ پر اپنی نعمتیں نچھاور فرمائی، بہترین آبا و اجداد مجھے نصیب کیے، ان کی پشتوں میں مجھے سلامت رکھا۔ ایسے وقت تو نے مجھے دنیا میں نہیں لایا کہ جب بادشاہ، ظالم بادشاہ، تیرے خلاف کھڑے ہونے والے بڑے بڑے حکمرانوں کا راج تھا کہ میرے لیے تیری مرضی حاصل کرنا، تیرے راستے کو سمجھنا مشکل ہو جاتا، تیرے دین کو سمجھنا مشکل ہو جاتا، بلکہ پروردگارہ تو نے ان تمام نعمتوں کے بعد ایک بہترین نعمت سے یہ نوازا کہ اس وقت مجھے دنیا میں لایا جب کہ تیری قربت حاصل کرنے کے راستے واضح ہو چکے تھے، تیری مرضی کو حاصل کرنے کی تمام باتیں جو ہیں وہ واضح اور آسان ہو چکی تھیں۔ کیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے، تیری کتاب، ہدایت کی کتاب قرآن مجید اس دنیا میں آ چکی تھی۔ اب جسے سیدھا راستہ تلاش کرنا ہو، اس کے لیے بہترین راستے ہموار تھے۔
جملہ یہ تھا کہ لم تخرجنی لرأفتک بی ولطفک علی، تو نے مجھے باہر اس دنیا میں اس صورت میں، ایک انسان کی صورت میں نہیں لایا، تیرے محبت کی وجہ سے، تیرے لطف کے باعث، فی دولت ائمت الکفر الذین نقضوا عہدک، ان کی حکومت میں کہ جو ائمہ کفر تھے، کفر کے بہت بڑے بڑے بادشاہ تھے اور تیرے عہد کو توڑتے تھے، وَكَذَّبُوا رُسُلَكَ، تیرے رسولوں کو جھٹلاتے تھے، لَكِنَّكَ أَخْرَجْتَنِي لِلَّذِي سَبَقَ لِي مِنَ الْهُدَى، بلکہ تو نے مجھے اس دنیا میں اس وقت لایا کہ جب ہدایت مجھ پر سبقت لے چکی تھی، مجھ سے پہلے ہدایت آ چکی تھی، الَّذِي لَهُ يَسَّرْتَنِي، وہ ہدایت کہ جسے تو نے آسان بنا دیا، وَفِيهِ أَنشَأْتَنِي، اور اس ہدایت میں تو نے مجھے نشأت دی، میری نشو نما کی، اور مجھے تو نے پال پوس کر بڑا کیا، اور پھر پروردگارہ تو نے مجھے گہوارے میں اپنی حفاظت عطا فرمائی، بہترین خواتین سے تو نے مجھے نوازا کہ جو میں اپنے دل میں میرے لیے محبت رکھتی تھیں، بہترین ماں سے نوازا جس نے مجھے دودھ پلایا، تمام مشکلات اور مصیبتوں سے، چاہے میرے اس دنیا میں آنے سے پہلے کہ چاہے اس دنیا میں آنے کے بعد تو نے مجھے بچا کے رکھا، یہاں تک کہ وَرَبَّيْتَنِي زَائِدًا فِي كُلِّ عام، ہر سال مجھ میں تو نے اضافہ فرمایا، میرے جسامت میں تو نے اضافہ فرمایا، میرے شعور میں تو نے اضافہ فرمایا، میرے عقل میں، میری معرفت میں تو نے مجھے اضافہ فرمایا، حتیٰ اذا اکتملت فطرتی واعتدلت مرتی، یہاں تک کہ میری فطرت کامل ہو گئی، میرا مزاج معتدل ہو گیا، اوجبت علی حجتک، اب تو نے مجھے اپنے حجتوں کو مجھ پر تو نے واجب کر دیا، بأن الہمتنی معرفتک وروعتنی بعجائب حکمتک، عجیب و غریب تیری خلقتوں کے شاہکاروں سے تو نے میری آنکھوں کو کھول دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ اوجبت علی طاعتک و عبادتک، اور پھر تو نے مجھ پر جب ان تیاریوں سے مجھے نوازا، جب میری تربیت فرمائی، تب پھر تو نے اپنی اطاعت کو، اپنی عبادت کو مجھ پر واجب کر دیا۔ وَيَسَّرْتَ لِي تَقَبُّلَ مَرَضَاتِكَ، اور تو نے اس بات کو آسان بنایا کہ میں تیری مرضی کو قبول کر سکوں، تیرے حکم کو قبول کر سکوں، تیری خوشی کو اپنی خوشی بناؤں۔ اور پھر ہم دعا کے اس شاہکار جملے تک پہنچے تھے کہ جس میں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ثُمَّ اِذْ خَلَقْتَنِي مِنْ خَيْرِ الثَّرَى، اور پھر پروردگارہ یہاں تک کہ تو نے مجھے بہترین خاک سے تو بنا لیا، تو نے میری بہترین خلقت تو کی، لیکن لم ترضلی یا الہی نعمتا دون اخرى، پروردگار تو اس بات پر راضی نہیں ہوا کہ ایک نعمت مجھے ملے لیکن اس کے ساتھ دوسری نعمت نہ ملے، ماں ملے لیکن باپ نہ ملے، ماں باپ ملے لیکن بھائی بہن نہ ملے، آنکھ ملے لیکن کان نہ ملے، کان ملے لیکن قلب نہ ملے، نہ پروردگار تو نے مجھے ہر نعمت کے مکمل ترین پیکج سے نوازا۔ تو ان دنیا کے انسانوں کی طرح نہ تیرا سسٹم ہے، نہ تیرا مزاج ہے، تو وہ غفور اور رحیم اور بخشنے والا اور جواد اور کریم ہے کہ جو ہر انسان کو اس دنیا میں لانے کے بعد نعمتوں کے بے انتہا دریا کو اس پر نچھاور فرماتا ہے۔ اب یہ جو حصہ دعا کا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ سیکنڈ حصہ ہے دعائے عرفہ کا، یہاں تک کہ ہم نے گفتگو کر لی۔ اب نیا حصہ جو ہے جس پر اس دفعہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وَرَزَقْتَنِي، پروردگارہ وَرَزَقْتَنِي، تو نے میرے رزق میں قرار دیا کس چیز کو؟ من انواع المعاش، معاش عزیزان گرامی عیش و معیشت و زندگی کا مطلب رکھتا ہے، یعنی ہر وہ چیز کہ جو زندگی کرنے کے لیے لازم ہو، یعنی زندگی کی بیسک ضروریات کو معاش کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، ہم نے تمہارے لیے زندگی کرنے کی سہولیات قرار دی اور تم اس پر قادر نہیں تھے۔ خوب، یہاں پر اگر ایک ہم گفتگو کر لیں کہ کیا رزق صرف کھانے پینے کی چیزوں کو کہا جاتا ہے، اکثر طور پر جب ہم پروردگار متعال سے رزق طلب کرتے ہیں تو شاید ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ پروردگار رزق و روزی ہمیں عطا فرمائے، یعنی کھانا دے، پانی دے، پیسے دے۔ نہیں عزیزان گرامی، قرآن مجید کی اگر ہم آیتوں کو دیکھیں اور اپنے معارف میں جو اہل بیت علیہ السلام سے ہمیں تحفے ملیں، اگر ان کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہر وہ چیز جو کہ انسان کی زندگی میں ملائمت کا باعث بنتی ہے وہ پروردگار متعال کا رزق ہے۔
مثلا آپ دیکھیں اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین، پروردگارہ میرے رزق میں دنیا میں زیارت حسین کو قرار دے، اور آخرت میں مجھے کیا رزق چاہیے، وفی الآخرت یعنی میرے رزق میں آخرت میں شفاعت الحسین کو قرار دے۔ بس رزق کا دائرہ اس سے کئی گنا وسیع ہے کہ جسے شاید ہم تصور کرتے ہوں، لہٰذا جب ہم رزق کی دعا مانگتے ہیں تو ہماری توجہ دعا کے قبول ہونے میں ایک جہت میں ہوتی ہے کہ کیا ہمیں رزق مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، اور ہم اسی جہت پر توجہ کر رہے ہوتے ہیں، وہیں پر ہم بزی ہوتے ہیں، جبکہ پروردگار متعال ہماری دعا کو سن کر ہمیں سینکڑوں جگہ سے نواز چکا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ توجہ نہیں ہوتی، معرفت نہیں ہوتی، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعا رزق کے حوالے سے قبول نہیں ہوئی۔ اگر وسعت ذہن آئے، وسعت نظر آئے، اگر ہم مفاہیم کو اس طرح سمجھے کہ جس طرح وہ ہے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جب ہم رزق کی دعا مانگتے ہیں تو پروردگار متعال کیسی عجیب اور غریب رزق سے ہمیں نوازتا ہے اور کبھی بھی ہماری دعا کو رد نہیں فرماتا۔ دعا کا جملہ ہے کہ وَرَزَقْتَنِي مِنْ أَنْوَاعِ الْمَعَاشِ وَصُنُوفِ الرِّيَاشِ، پروردگارہ تو نے مجھے نہ تو صرف زندگی میں ضرورتوں سے نوازا، بلکہ ان چیزوں سے نوازا کہ جو ضرورتوں کے بعد انسان انہیں اپناتا ہے تاکہ وہ خوبصورت لگے، اس کے اندر زینت پیدا ہو، وہ فاخر لگے۔ یعنی ایک دفعہ میری آنکھیں ہیں لیکن ایک دفعہ میری آنکھیں خوبصورت بھی ہیں، ایک دفعہ پروردگار متعال نے کسی کو جسم عطا فرمایا لیکن ایک دفعہ اس کا جسم خوبصورت بھی ہے۔ یعنی ضرورت کے اوپر پروردگارہ تو نے مجھے ان چیزوں سے نوازا کہ جن کی مجھے ضرورت نہیں تھی، بلکہ تو نے صرف مجھے خوبصورت بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، پریزنٹیبل بنانے کے لیے ان نعمتوں سے نوازا۔ پروردگار متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، اے بنی آدم بے شک ہم نے نازل کیا تم پر لباسا یواری سوآتکم، ایسا لباس جو تمہاری برائیوں کو چھپاتا ہے، شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، ان حصوں کو چھپاتا ہے کہ جن حصوں کو تم نہیں چاہتے کہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہوں، وَرِیشَا، اور اس کے بعد ہم نے تمہیں زینت بخشا، یعنی صرف بقدر ضرورت تمہارے لیے انتظام نہیں کیا بلکہ ضرورت سے بڑھ کر زینت کے لیے بھی تمہارے لیے ہم نے انتظام کیا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، البتہ یہ یاد رکھو تقویٰ کا جو لباس ہے وہ بہترین لباس ہے۔ یہاں پر بھی مولا حسین بن علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَرَزَقْتَنِي مِنْ أَنْوَاعِ الْمَعَاشِ وَصُنُوفِ الرِّيَاشِ، پروردگارہ زندگی گزارنے کے لیے نہ تو یہ کہ صرف تو نے مجھے ضروریات کو میرے پورا کیا، بلکہ تو نے مجھے زینت بخشنے کے لیے بھی عطا فرمایا، اور انہی ضروریات میں بھی مختلف اقسام عنایت فرمائے۔ میرے ذہن میں جو مثال آ رہی ہے اس وقت میووں کی آپ مثال، فروٹس کی مثال دیکھ لیں۔ آپ ایک ایپل خریدنے جاتے ہیں، اس کے 10 قسمیں اس ایپل کی آپ کو نظر آتی ہیں۔ آپ کوئی دوسرا فروٹ خریدنے جاتے ہیں، اسی فروٹ کی 10 قسمیں، یعنی وہ خود فروٹ جو ہے ایپل، وہ خود فروٹس میں سے ایک قسم ہے جس کی اپنی الگ 10 اقسام موجود ہیں۔ آپ دودھ پینا چاہتے ہیں، کس جانور کا دودھ پیئیں گے؟ اونٹ کا، بکری کا، گائے بھینس کا، جو مطلب جو نعمت کو تصور کریں اس کی مختلف اصناف موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 4 سے لے کر 6 کا مطالعہ کیجیے گا، پروردگار متعال بہت خوبصورت انداز میں اپنی نعمتوں کو گنواتا ہے، ضرور پڑھیے گا۔ معرفت میں اضافہ ہوتا ہے جب پروردگار متعال کی ان آیات کو پڑھتے ہیں، نعمتوں کے حوالے سے شعور میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرماتا ہے کہ وَالْخَيْلَ، ان جانوروں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جن سے ہم استفادہ کرتے ہیں، اب بھی استفادہ کرتے ہیں اس دنیا میں بھی، جہاں پر پہاڑی علاقہ جات ہے، جو دوسری جگہوں پر جہاں پر فیول کا انتظام نہیں ہو سکتا، ہر جگہ تو فیول نہیں پہنچ سکتا، ہر جگہ تو گاڑی نہیں پہنچ سکتی، وہاں پر اب بھی انہی جانوروں کا انتظام ہوتا ہے۔ فرماتا ہے کہ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، اور تمہارے لیے ہم نے گھوڑوں کو قرار دیا، ہم نے خچروں کو قرار دیا، اور ہم نے گدھے کو قرار دیا، لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، تاکہ تم اس کے اوپر سوار ہو، اور نہ یہ کہ صرف سوار ہو اپنا کام پورا کرو بلکہ زینت بھی تمہیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سواری پر بیٹھنے سے، چاہے زمانے کی گاڑیاں ہی کیوں نہ ہو، ایک خاص قسم کی زینت انسان کو ملتی ہے، انسان کے اندر شوق اور اشتیاق پیدا ہوتا ہے تاکہ اس دنیا میں زحمت کرے، محنت کرے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی چیزوں کو خلق فرمایا کہ جسے تم جانتے بھی نہیں ہو۔ بس امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَرَزَقْتَنِي مِنْ أَنْوَاعِ الْمَعَاشِ وَصُنُوفِ الرِّيَاشِ بِمَنِّكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ، پروردگارہ یہ سب تیری
بڑی بڑی اور تیرے عظیم ترین اور اعلیٰ ترین احسان اور محبت کے درجات ہیں۔ یہ سب اس لیے تھا کہ تو مجھ پر احسان کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ دیکھیں دو مثال آپ کی خدمت، ایک ہی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جس سے دو چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ سب سے پہلے ہدف ہمارا یہ اس بات کو سمجھنا کہ اگر ایک انسان نعمت شناس نہیں ہے، پروردگار متعال کی نعمتوں کو احساس نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے میں ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ کون سی اتنی ساری نعمتیں پروردگار متعال نے مجھے عنایت فرمائی ہیں، یا اگر میں شکر بجا نہیں لاتا تو یہ میرے شعور کے کمی کی نشانی ہے۔ اس کو میں آپ کو ثابت کرتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ایسی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ہر کوئی اس مثال کو سمجھے گا، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر کبھی کبھار درسگاہ سے ہم اپنے بھی بارے میں کچھ ایسی چیز سنیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم کتنی برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہمارا لیول کتنا کم ہے اور ہمارا شعور کتنا یہی چیز اس بات کی باعث بنے کہ ہمارے شعور میں اضافہ ہو، ورنہ اگر ہمیشہ ہم سے یہی کہا جائے کہ ہم بہترین ہیں تو ہم ایک غلط یعنی خوش فہمی میں مبتلا ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر جب ہم گھر پہ کھانا بناتے ہیں اپنے لیے تو ایک ڈش ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ دو ڈش ہوتی ہے، سادہ سا انتظام ہوتا ہے اور ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں گھر پہ۔ لیکن جس دن کسی مہمان کی آمد ہوتی ہے تو اس دن جو اہتمام اور انتظام ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ کھانے کی پلیٹیں، چمچے سب وہ مختلف ہوتے ہیں ان سے کہ جو ہم روزانہ طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ڈش بھی جو بنتی ہے وہ بھی ایک بہتر ڈش ہوتی ہے، انتظامات فرق کرتے ہیں، کم سے کم 2 سے 3 گنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے مہمان کے اوپر کہ جو ہم اپنے اوپر کر رہے ہوتے ہیں عام سے دنوں میں۔ یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ آپ مہمان کو چاہتے تو وہی سادہ غذا دیتے جو آپ روز کھاتے ہیں۔ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں مہمان کو؟ اس کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ کیوں آپ نے اس کے لیے وہی کھانا جو ایک صنف غذا سے اس کا پیٹ بھر جاتا، مثال کے طور آپ بینگن بنا کر اس کے سامنے رکھتے اس کا پیٹ بھر جاتا، لیکن پھر بھی آپ نے ساتھ میں چاول بھی بنایا، آپ نے بریانی بھی بنائی، سموسوں کا بھی انتظام، کیوں آپ نے یہ کیا؟ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارے لیے میں تمہاری ویلیو کرتا ہوں، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، میرے دل میں تمہارے لیے ارزش ہے۔ اب اگر پروردگار متعال ہمارے لیے اہتمام کر رہا ہے تو ہمیں کیا سمجھنا چاہیے کہ پروردگار متعال فرماتا ہے کہ اے انسان میں تمہاری قدر کرتا ہوں، تمہاری میری نظر میں ارزش ہے، اپنے آپ کو سوائے میرے مرضی کے کسی اور چیز کے لیے مت بیچنا۔ خیال رکھنا تم اتنے نایاب ہو، تم اتنے ارزش مند ہو، اتنے قیمتی ہو کہ ہزاروں چیزیں تمہارا پیچھا کریں گی تمہیں اپنا غلام بنانے کے لیے۔ کوئی دین کا لباس پہن کر، کوئی بغیر بے دینی کا لباس پہن کر، کوئی کسی طرح ہر کوئی تم پر قابو کرنا چاہے گا، لیکن یاد رکھو میرے اس اہتمام سے اس بات کو سمجھو کہ میں تمہارے لیے کتنی ارزش قائل ہوں اور کیا میرے سوا کوئی تمہاری قیمت ادا کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کی طرف دیکھیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ توبہ میں آیت نمبر 111 میں فرماتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں ہوں جو تمہیں خریدتا ہوں، تمہارے جان کو خریدتا ہوں، تمہارے وقت کو خریدتا ہوں، تمہاری انرجی کو خریدتا ہوں، اور اس کے مقابلے میں تمہیں جنت عطا کرتا ہوں۔ اپنے آپ کو ایسی چیزوں کے لیے مت بیچ دینا کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو پہلا جو پیغام ہم دینا چاہتے ہیں مہمان کو اس کے لیے انتظام و اہتمام کر کے وہ یہ ہے کہ ہمیں تمہاری قدر و منزلت کا اندازہ ہے۔ اسی بات سے پروردگار متعال نے اگر ہمارے لیے اہتمام کیا تو ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمیں قدر و منزلت کا اندازہ ہے۔ دوسری مثال یہ کہ اگر میں پروردگار متعال کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا، جس نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے اس کے جستجو میں نہیں ہوں یا میں نعمت کی قدردانی نہیں کرتا، تو میری شعور کی کمی ہے، یہ میرے اپنے اندر بہت بڑا فالٹ ہے۔ آپ دیکھیں آپ وہی مہمان ہیں جو سمجھو صاحب کے گھر جا رہے تھے، آپ اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا بھی ہے اور آپ کی بیٹی بھی ہے، اور آپ جا کر دسترخوان پر بیٹھتے ہیں۔ اب وہ جب آپ کے لیے شروع میں کچھ بھی لاتے ہیں، کسی بھی قسم کا اہتمام ہوتا ہے، بسکٹس لاتے ہیں، چائے لاتے ہیں، جو بچوں کو چیزیں پسند ہے، سویٹس وغیرہ، چاکلیٹس وغیرہ لاتے ہیں، تو آپ 1 یا 2 دانہ اٹھاتے ہیں، لیکن آپ کے بچے جو ہیں وہ 5-6 اٹھا لیتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ
آپ کے بچوں کی طرف سے جو دسترخوان پہ وار ہو رہا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. آپ تو مروت میں ہلکا ہاتھ رکھ لیں, لیکن بچے کیا کر رہے ہیں؟ اچھا اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیوں آپ کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے؟ یہ نارمل بات ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے زندگی کے آبزرویشن سے پروردگار متعال کے سسٹم کو سمجھنا ہے. ماں باپ کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے, لیکن بچوں کو بالکل شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی اپنے کاموں پر. جو گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, شور شرابہ مچا رہے ہیں, اور انہیں کسی قسم کا لحاظ, کیونکہ بچوں کو اس بات کا ابھی تک شعور نہیں ہے. بچے شعور میں کم ہیں, لہٰذا انہیں اس بات کی فکر نہیں کہ کون ہمیں دے رہا ہے, کتنا ہمیں دے رہا ہے, کیسے ہمیں استعمال کرنا ہے, اس کو نقصان نہ پہنچائے, اس کے گھر کو کوئی گندا نہ کر دیں. لیکن کیونکہ ماں باپ میچیور ہیں اور شعور رکھتے ہیں, لہٰذا ماں باپ کو احساس ہوتا ہے, اور وہ شاید بچوں کو روکے بھی. بس احساس ہونا, کسی کے انتظامات کو سمجھنا, اکنالج کرنا, اور اس کا شکریہ ادا کرنا. جاتے وقت جب دعوت سے جاتے ہیں کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم کہ آپ نے ہماری مہمانداری کی. یہ سب کس چیز کی نشانی؟ شعور کی نشانی. اسی طرح پروردگار متعال کی نعمت اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ شعور کی کمی ہے ان بچوں کی طرح. جیسے جیسے پریکٹس ہوگی, اہل بیت علیہم السلام کی دعاؤں سے کنیکٹ کریں گے, اپنے شعور میں اضافہ کریں گے, اپنے معرفت میں اضافہ کریں گے, تو خود بخود اس دعا کے جیسے ہمارے بھی اندر سینٹیمنٹس پیدا ہوں گے, جذبات پیدا ہوں گے. دیکھیں مولا حسین ابن علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ حتیٰ اذا اتممت علی جمیع النعم, پروردگارہ یہاں تک کہ تو نے اپنی تمام نعمتیں مجھ پر تمام کر دی. افسوس ہے کہ جنہوں نے اتمام نعمت کو نہیں سمجھا اور اہل بیت علیہم السلام کی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا, وہ ہمیشہ آپ کو تاریخ میں غلط جگہ پر نظر آئیں گے, اور وہ ہمیشہ تاریخ کے چہرے کو بگاڑتے ہوئے نظر آئیں گے. آج کی دنیا میں بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, اور 1400 سال پہلے کی دنیا میں بھی آپ یہی مشاہدہ کریں گے. خوب, اس کے بعد دعا کا جملہ ہے کہ وَصَرَفْتَ عَنِّي كُلَّ النِّقَامِ, پروردگارہ تو نے تمام نقمتوں کو مجھ سے دور کر دیا. یعنی حتیٰ اذا اتممت علی جمیع النعام, یہاں تک کہ تو نے تمام نعمتوں کو مجھ پر کامل فرما دیا. وَصَرَفْتَ عَنِّي كُلَّ النِّقَامِ, اور تمام نقمتوں کو تو نے مجھ سے دور کر دیا. ایسا کہ نقمت کے دو معنی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر سکتے ہیں. ایک, ہر وہ ناملائم چیز جو ہمیں اچھی نہ لگے, ہر وہ ناپسند چیز جو ہمارے مزاج کو اچھی نہ لگے, یہ ہے ایک معنی. دوسرا معنی جو ہے قرآن مجید میں بھی اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے, وہ ہے انتقام کا. خود انتقام نقمہ کے ریشے سے آتا ہے. تو اب اگر ہم اس جملے کا ترجمہ کرنا چاہیں کہ وَصَرَفْتَ عَنِّي كُلَّ النِّقَامِ, تو دو طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں, پروردگارہ تو نے تمام نعمتوں کو عطا فرمایا اور انہیں کامل فرما دیا, اور تمام ناپسند چیزوں کو, ناملائم چیزوں کو تو نے مجھ سے دور فرما دیا. دوسرا انداز کہنے کا یہ ہے کہ پروردگارہ تو نے نعمتوں کو عطا فرما کر کامل کیا, اور اس کے بعد اپنے انتقام کو مجھ سے دور کر دیا. اب شاید سوال پیش ہے کہ انتقام کی بات یہاں پر کہاں سے آ گئی؟ جی عزیزان گرامی, وہ بندہ کہ جو پروردگار متعال کی تمام نعمتوں کو لے کر انہی سے پروردگار متعال کا عصیان کرتا ہے, تمام پروردگار متعال کے احسانات کو, تمام اس کے اہتمام کو نظر انداز کرتا ہے, اور وہ پروردگار متعال کی بندگی کی جگہ انسانوں کی بندگی کا راستہ اختیار کرتا ہے, کیا وہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اس کا رب اس سے انتقام لے؟ دیکھیں جملے میں کتنی گہرائی ہے. پروردگارہ تو نے مجھے تمام نعمتوں سے نوازا, حتیٰ اس وقت کہ جب میں قابل ذکر شے ہی نہ تھا, میں کچھ بھی نہیں تھا. تو نے میری محافظت فرمائی, میرے اجداد کی پشت اور صلب میں میری محافظت فرمائی, یہاں تک کہ اب میں قابل ذکر شے ہو گیا, بالغ ہو گیا. تو نے مجھ پر واجب کیا مختلف اپنے عبادات کو, اور مجھے تیری نعمتوں کا اندازہ ہوا, لیکن میں نے اس راستے کو اختیار کیا کہ جو تیرا راستہ نہیں ہے.
تیرے نام پر ہی میں نے کسی اور راستے کو انتخاب کیا، تیرے اپنے کلام کو میں نے اگنور کیا، تیرے بہترین بندوں کے کلام کو میں نے اگنور کیا، لیکن تو نے اپنے انتقام کو مجھ سے دور رکھا۔ اور شاید یہ ترجمہ بہتر ہو، کیونکہ اس کے بعد کا جو جملہ ہے اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لم یمنعک، پروردگارا تو نے اپنے انتقام کو مجھ سے دور کیا، مجھ سے تو نے بدلہ نہیں لیا، اپنے ناراضگی کا اظہار مجھ پر نہیں کیا، اور لم یمنعک جہلی، تجھے میری جہالت نے اس بات سے نہیں روکا، وجرأتی، تجھے میرے بار بار جرأت کرنے نے، بار بار یہ جو میں تیرے بارگاہ میں جرأت کرتا ہوں، تیرے نعمتوں کو تیرے خلاف استعمال کرتا ہوں، تیری ناپسند چیزوں میں استفادہ کرتا ہوں، لم یمنعک جہلی و جرأتی، منع نہیں کیا میری جہل نے، میری جرأت نے، علیک ان دللتنی، اس بات سے تجھے نہیں روکا، الی ما یقربنی الیک، کہ تو رہنمائی فرمائے اس چیز کی جانب جو کہ مجھے تجھ سے نزدیک کرتی ہو۔ پھر بھی تو نے مجھے ماہ ذی الحج میں روز عرفات کے جیسے بہترین موقع نصیب کیا، اور تیرے بہترین بندے کے بہترین الفاظ کو میری زبان سے ادا کروائے، تاکہ میں تیرے بارگاہ میں بیٹھوں، گفتگو کروں، استغفار کروں، روؤں، گڑ گڑاؤں، اور تیری مغفرت میرے شامل حال ہو۔ میں نے اساتید کو حوض علمیہ میں اس طرح سے دیکھا ہے، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جس کا دل جلتا ہے، جو محبت کرتا ہے، وہ کتنا تڑپتا ہے اس بات کے لیے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ ہدایت ہو۔ ہمارے حوضے میں کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسری ایکٹیویٹیز میں مشغول ہوتے ہیں، یا وہ نہیں کر پاتے ہیں، پڑھائی ان کی درست نہیں ہوتی۔ میں نے چند ایسے اساتید کو دیکھا ہے کہ وہ مختلف بہانوں سے چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ یہ سیکھ لیں، کچھ نہ کچھ ان کو سمجھ میں آ جائے، دوسری دفعہ ان سے امتحان لیتے ہیں تاکہ شاید دوسری دفعہ جو ہے وہ مزید پڑھ کے اپنے آپ کو اور بھی مضبوط کر لیں، یا کسی کو کہتے ہیں کہ تم جا کے اس کو پڑھاؤ، تم اس کے ساتھ تیاری کرو تاکہ اس کو بہتر باتیں سمجھ میں آئے۔ آپ دیکھیں یہ ایک دل سوزی کے فیلنگ سے نشأت لیتا ہے۔ تو پروردگارہ اتنا مجھ سے محبت کرتا ہے کہ تمام طاقت کے باوجود نہ تو یہ کہ صرف تو نے مجھے نعمتوں سے نوازا، بلکہ تو نے اپنی ناراضگی سے بھی مجھے دور رکھا، اور پھر لم یمنعک جہلی و جرأتی، میری جہالت اور میری جرأت نے، میری مستقل نادانیاں اور حماقتوں نے، میری مستقل جسارتوں نے تجھے اس بات سے نہیں روکا کہ ان دللتنی الی ما یقربنی الیک، کہ تو میری دلالت کرے، رہنمائی فرمائے اس چیز کی جانب کہ جو میرا تجھ سے قریب تر ہونے کا باعث بنے۔ عزیزان گرامی، بالکل مختلف ہے یہ انداز پروردگار متعال کا اس سے کہ جو ہم نے اس دنیا میں دیکھا ہے۔ اس دنیا میں حتیٰ وہ ماں باپ کے جن کے چند بچے ہوتے ہیں، 2 3 4 بچے ہوتے ہیں، جو بچہ ان کی فرمائشات پوری نہیں کرتا، ان کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، وہ اسے اپنے آپ سے آٹومیٹکلی دور کر دیتی ہیں۔ انسان کا نیچر صرف وہ رب کریم ہے کہ جس کے اندر اتنا حلم ہے، اتنا صبر ہے، اتنی بردباری ہے کہ وہ اس انسان کو جو اسی کی نعمتوں کو استفادہ کر کے اس کے سامنے جہالتیں کرتا ہے، جرأتیں کرتا ہے، جسارتیں کرتا ہے، یہ رب کریم، یہ مہربان رب اسے اپنے در سے دور نہیں کرتا، بلکہ اسے ان چیزوں کی طرف مزید دھکیلتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے کہ جو اس بندے کو اپنی اس تباہ کن حالت سے باہر نکالے اور پروردگار متعال کے قریب کرے۔ یہ ہے امام علیہ السلام کی دعا۔ اور اسی طرح ہم دعا ابو حمزہ سمالی میں پڑھتے ہیں کہ فَبِحِلْمِكَ أَمْهَلْتَنِي، تو نے اپنے حلم کے ذریعے، تو نے اپنے صبر کے ذریعے مجھے مہلت دی، وَبِسِتْرِكَ سَتَرْتَنِي، اپنے پردہ پوشی سے مستقل طور پر میری برائیوں کو تو چھپاتا رہا، حتیٰ کہ انک اغفلتنی، یہاں تک کہ گویا تو مجھ سے غافل ہو گیا، لا تأخذہ سنۃ، بارے میں غفلت کا سوال ہی نہیں ہے، لیکن
گنہگار بندے سے جو برتاؤ رکھتا ہے، مولا علیہ السلام اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ حتیٰ کہ انک اغفلتنی، گویا کہ تو مجھ سے غافل ہو گیا۔ اور کبھی توفیق ملے تو دعائے ابو حمزہ سمالی کے بقیہ حصے کو بھی پڑھیے گا، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہم کس وادی میں سیر کر رہے ہیں اور اہل البیت علیہم السلام ہمیں کس وادی میں لے جانا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال دعا کا اگلا جملہ اس طریقے سے، یعنی پروردگارا لم یمنعک جہلی و جرأتی علیک ان دللتنی الی ما یقربنی الیک، میری جہالت اور جرأت اس بات کا باعث نہیں بنی، میری بے وقوفیاں اور حماقتیں اس بات کا باعث نہیں بنی کہ تو میری دلالت نہ کرے، رہنمائی میری نہ کرے ان چیزوں کی جانب جو تجھ سے نزدیک کرے مجھے، وفقتنی، بلکہ تو نے مجھے توفیق عنایت فرمائی، تو نے مجھے اس بات میں کامیاب کیا، لما یزلفنی الیک، اس چیز کے لیے کہ جو مجھے تجھ سے قریب کر دے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اب دیکھیں، فَإِن دَعَوْتُكَ أَجَبْتَنِي، اب جب میں نے تجھے پکارا تو تو نے میرے اس پکار کا جواب دیا، میں نے جب تجھ سے دعا کی تو تو نے میری دعا کو سن لیا۔ وَإِن سَأَلْتُكَ أَعْطَيْتَنِي، اور جب میں نے تجھ سے سوال کیا تو تو نے مجھے عطا فرمایا۔ قرآن مجید کی آیت دیکھیں، اہل البیت علیہ السلام کی ہر گفتگو میں قرآن مجید شامل ہے۔ یہ تو ہم ہیں کہ جو اہل البیت علیہ السلام کے نام پر گفتگو کرتے ہیں اور ہمارا قرآن مجید سے اس طرح تعلق نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے، ورنہ خود اہل البیت علیہ السلام کی جن کا کلام حجت ہے، وہ قرآن مجید سے آپ دیکھیں گے ہر گفتگو میں قرآن مجید کی طرف اشارہ نظر آئے گا۔ فَإِن دَعَوْتُكَ أَجَبْتَنِي، ادعونی قرآن مجید کی آیت ہے استجب لکم، وَإِن سَأَلْتُكَ أَعْطَيْتَنِي، جب میں نے تجھ سے سوال کیا تو نے مجھے عطا فرمایا۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور میں نے تمہیں دیا ہر اس چیز سے کہ جس کا تم نے مجھ سے پوچھا اور سوال کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ سید الشہداء کہہ رہے ہیں، میں قربان جاؤں مولا حسین علیہ السلام کی کیا انداز ہے، کیا انداز ہے اپنے رب سے گفتگو کرنے کا، کیا انداز ہے بندگی کا، کیا انداز ہے زندگی گزارنے کا۔ کوئی شک نہیں کہ سید الشہداء اس دنیا میں صرف ایک ہی ہیں اور کوئی ان کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں کہ فَإِن دَعَوْتُكَ أَجَبْتَنِي، پکارا تو تو نے جواب دیا، وَإِن سَأَلْتُكَ أَعْطَيْتَنِي، جب میں نے تجھ سے سوال کیا تو تو نے مجھے عطا فرمایا، وَإِن أَطَعْتُكَ شَكَرْتَنِي، جب میں نے تیری اطاعت کی، جب تیری ہی توفیق سے میں نے تیری اطاعت کی اور ایسے کام انجام دیے کہ جس سے تو راضی ہو، تو تو نے میرا شکر بجا لایا۔ اللہ اکبر، تعجب ہوتا ہوگا، لیکن یہ پروردگار متعال کا انداز ہے کہ جس انداز کے ساتھ وہ انسان کو پرورش دینا چاہتا ہے، انسان کی ہمتوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، انسان کو اس کی اپنی قدر و منزلت کا اندازہ دلانا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ دیکھیں، عام دنیا میں سوائے وہ شخص جو محتاج و قرض طلب نہیں کرتا، لیکن یہاں پر کون قرض طلب کر رہا ہے؟ وہ کہ جس کے ہم ہر لمحہ، نہ ہم بلکہ تمام کائنات، تمام مخلوق ہر لمحہ اس کے محتاج ہیں۔ یہ پروردگار متعال کا تربیت دینے کا انداز ہے۔ اگر آپ کسی کو بزرگی دینا چاہتے ہیں تو آپ اس سے اس طرح گفتگو کرتے ہیں کہ وہ اپنے اندر اس بزرگی کو محسوس کرے۔ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، تمہیں ثابت قدم بنائے گا۔ یہ انداز ہے تربیت کا پروردگار متعال کا۔ یہاں پر بھی مولا حسین ابن علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَإِنْ أَطَعْتُكَ شَكَرْتَنِي، قرآن مجید کی آیت وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور بے شک پروردگار متعال شکر گزار ہے اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ بھی اسی انداز کی گفتگو ہے کہ جس میں انسان کو تربیت حاصل ہوتی ہے۔ اور کیا خوش قسمت ہیں ہم کہ روز عرفہ جیسے عظیم ترین دن میں اس عظیم ترین دعا کو مولا حسین علیہ السلام کی درسگاہ سے حاصل کر رہے ہیں۔ بس اب جب میں نے تیری تمام مہربانیوں کا فائدہ اٹھا کر، نعمتوں کا استعمال کر کے، توفیقات کا استعمال کر کے، جب مجھے توفیق ملی کہ
تیری اطاعت کروں تو تو نے میرا شکر بجا لایا. وَإِنْ أَطَعْتُكَ شَكَرْتَنِي كُلُّ ذَلِكَ إِكْمَالٌ لِأَنْعُمِكَ عَلَيَّ وَإِحْسَانِكَ إِلَيَّ. یہ سب اس لیے ہے کہ اے معبود، یہ سب اس لیے ہے تاکہ تیرے احسان اور تیرے نعمات مجھ پر کامل ہو جائیں. فَسُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ مِن مُبْدِئٍ مُعِیدٍ حَمِیدٍ مَجِید. سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو پاک اور منزہ ہے اے میرے پروردگار. تو آغاز کرنے والا اور پلٹانے والا ہے، اور تمام تعریفوں کا حقدار تو ہے، اور تمام تر بزرگیوں والا تو ہے. تقدست اسماؤک، تیرے نام پاک اور منزہ ہے تمام ان آلائشوں سے کہ جنہیں ہمارا ذہن کبھی تصور کرتا ہو. پروردگار اگر ہم تیرے ناموں کو گنتے ہیں، تیری صفات کو گنتے ہیں، تو وہ صرف اس لیے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ ہمارا ذہن اور ہمارے تصورات کہاں اور تیری ذات اقدس کہاں. عظمت آلاؤک، تیری نعمتیں عظیم ہیں. پروردگار متعال بار بار سورہ رحمان میں فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں، معصوم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب بھی اس جملے کو پڑھو تو کہو کہ لا بشیء من آلاء رب اکذب. پروردگارہ میں تیری نعمت کا ایک حصہ، چھوٹا سا چھوٹے ذرے کو بھی نہیں جھٹلاتا، ان میں سے نہیں ہو کہ جو تیری نعمتوں کو جھٹلانے والے ہوں. پروردگارہ، اور پھر اس معرفت کے ساتھ اس جملے کو دوبارہ دہرائیں کہ فَسُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ مِن مُبْدِئٍ مُعِیدٍ حَمِیدٍ مَجِیدٍ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ وَعَظُمَتْ آلَاؤُكَ فَأَيُّ نِعَمِكَ یا الہی احصی عددا و ذکرا. پروردگارہ میں تیری کون سی نعمت کو گنوں اور کن نعمتوں کو یاد کروں. پروردگارہ میرا تمام تر وجود تیری نعمت ہے، میں کس چیز کو یاد کروں، میں کس چیز کو گنوں. فَأَيُّ نِعَمِكَ، کون سی تیری نعمت کو پروردگارہ یا الہی احصا عددا گنوں، و ذکرا یا یاد کروں. ام ایو عطایاک، یا کون سی تیری عطاؤں کو اقوم بہا شکرا، ان کا شکر بجا لاؤں. میں بے بس ہوں پروردگارہ، میں کمزور ہوں، میں مجبور ہوں پروردگارہ، تو کریم ہے. وہی یا رب، پروردگارہ اس حال میں کہ یہ نعمتیں یا رب اے میرے رب اکثر من ان یحصیها العادون، اس سے کئی گنا زیادہ ہے کہ وہ انہیں گن سکیں کہ جنہیں تو گننے کے لیے خلق کرتا ہے. یعنی میری کیا حیثیت ہے، میں تو ایک ضعیف انسان ہوں، کمزور انسان ہوں. پروردگارہ اگر تو کسی مخلوق کو اس دنیا میں لائے کہ جس کا کام صرف گننے کا ہو، جیسے کچھ ملائکہ ہے جو صرف بارش کے قطرات کو گنتے ہیں، پروردگارہ ایسی مخلوق کہ جس کو تو نے گننے کے لیے بنایا ہو عادون، اور وہ بھی کئی ایسی مخلوقیں ہوں، پورا ایک اجتماع ہو، وہ بھی تیرے نعمتوں کو نہیں گن سکتے ہرگز. او یبلغ علما بہ الحافظون، اگر کسی کو تو نے بنایا ہو کہ جس کا حافظہ صرف اور صرف اس لیے ہو کہ وہ چیزوں کو یاد رکھ سکے، پروردگارہ وہ بھی ان نعمتوں کو یاد نہیں رکھ پائیں گے. میری کیا حیثیت ہے، میں تو تیرا ایک گنہگار اور ضعیف بندہ ہوں. وہی یا رب اکثر من ان یحصیها العادون، تیری نعمتیں اس سے کئی گنا زیادہ ہے کہ حتیٰ گننے والے مخلوقات بھی ان کو گن سکیں. او یبلغ علما بہ الحافظون، اور یہ نعمتیں اس سے کئی گنا زیادہ ہے کہ جو بہت مضبوط حافظہ رکھتے ہیں، جن کی یادداشت بہت طاقتور ہوتی ہے، تو وہ اپنے یادداشت کی مدد سے تیری نعمتوں کو شمار کر سکیں. اب اگر دل میں احساس ڈیولپ ہوتا ہے تو پروردگار متعال کا شکر ادا کریں. پروردگار تو نے مجھے اتنے شعور سے نوازا، اتنی عقل سے نوازا کہ میں اپنے منعم کے سامنے انکساری کر سکوں. میں نے آپ کو دعوت کی مثال دی تھی، کس طرح ماں باپ اس
کہ گھر جس کے گھر دعوت میں گئے ہوتے ہیں، جن نے ان کا خیال رکھا ہوتا ہے، ان کی مہمان نوازی کی ہوتی ہے، اس کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں، اس کے سامنے ادب اور عزت سے بات. لیکن بچوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. شعور کی بات ہے، کس کو کتنا شعور ہے. اب ایسے معرکۃ الآرا جملے کی طرف ہم آ رہے ہیں اس دعا کے، کہ جس میں ایک دریا سمایا ہوا ہے. امام علیہ السلام فرماتے کہ ثم ما صرفت ودرأت عنی اللہم. اب آپ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں ایک تقسیم بندی عرض کرتا ہوں. پروردگار متعال کی نعمتیں دو قسم کی ہیں. ایک وہ کہ جو پروردگار متعال ہمیں عطا فرماتا ہے، یہ وہ ہیں جن کو میں ثبوتی نعمتیں کہتا ہوں، ہمیں ملتی ہیں. ایک قسم نعمت کی وہ ہے جو سلبی ہیں، جن کو پروردگار متعال ہمیں اس طرح عطا فرماتا ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم سے دور رکھتا ہے، ہمیں کچھ چیزوں سے بچا کر رکھتا ہے، اور ان چیزوں سے دور ہونے کے باعث، ان تکلیفوں اور مشقتوں سے دور ہونے کے باعث ہم اپنی زندگی میں سختیوں کو احساس نہیں کرتے. یہ بھی پروردگار متعال کی نعمت ہے. کبھی دے کر اس کی نعمت ہمیں ملتی ہے، کبھی کچھ چیزوں کو لے کر وہ ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے. مثال کے طور پر چور کو آپ کے گھر سے دور رکھتا ہے، بیماری کو آپ سے دور رکھتا ہے، یہ بھی پروردگار متعال کی نعمت ہے، لیکن یہ ایک سلبی نعمت ہے. اسی کیٹیگری میں، یعنی سلبی نعمت کی کیٹیگری میں بھی دو قسم کی نعمتیں. دیکھیں اس وقت ہم نے نعمت کو دو قسم میں تقسیم کیا. ایک وہ جو ہمیں عطا ہوتی ہے، ایک وہ جو ہمیں سلب ہو کر عطا ہوتی ہے. ان نعمتوں میں کہ جو ہم سے پروردگار متعال لے کر ہمیں عنایت فرماتا ہے، برائیوں کو، مصیبتوں کو، امتحانوں کو، سختیوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے، ان میں بھی دو کیٹیگری. ایک وہ کیٹیگری جس کو ہم کچھ عرصے تک محسوس کرتے ہیں اور پھر وہ ہم سے دور ہو جاتی ہیں اللہ کے کرم سے. بیمار ہوئے، کچھ عرصے تک بیماری کا احساس کیا، پریشانی ہوئی، اذیت ہوئی، اور اس کے بعد بیماری ہم سے دور ہو گئی. جاب کا مسئلہ آیا، رشتے کا مسئلہ آیا، گھر میں مسائل اور مشکلات پیدا ہوئے، ان مسائل اور مشکلات کی تکلیف کو کچھ لمحے احساس کیا، اور اس کے بعد یہ مسائل اور مشکلات اور تکلیفیں ہم سے دور ہو گئیں. یہ ایک قسم کی نعمت ہے کہ پروردگار متعال نے کچھ عرصے تک ہمیں کسی تکلیف کا احساس ہونے دیا اور پھر اسے ہم سے دور کر دیا. دوسری قسم کی نعمت وہ ہے کہ جسے ہم کبھی احساس ہی نہیں کرتے. ایک ایسی بلا کہ جس سے پروردگار متعال نے ٹالا اس سے پہلے کہ ہم اصلا اس کا احساس کر سکیں. اس وقت پروردگار متعال نے کسی بلا سے مجھے بچا لیا، اس وقت پروردگار متعال نے کسی بیماری سے مجھے بچا لیا. عزیزان گرامی، فرق یہ ہے کہ جو پہلی قسم کی نعمتیں ہیں، البتہ سلبی نعمتوں کی گفتگو کر رہا ہوں، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ عرصے تک ہمیں آزمائش میں رکھ کر پھر وہ ہم سے دور کرتا ہے، تو اس میں تو ہم احساس کر لیتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں ریلیف مل گیا، ہمیں سکون مل گیا، ہم آزاد ہو گئے. لیکن ایسی نعمتوں کہ جن میں ہمیں پروردگار متعال احساس بھی نہیں ہونے دیتا، ان کا تو کبھی ہمیں پتہ بھی نہیں چلنے والا. کیا ہمیں پتہ ہے اس وقت کہ کون سے فیکٹرز اس دنیا میں ہمیں ختم کرنے کے چکر میں تھے؟ ہمارے اپنے اندر کتنے ایسے خلیات تھے، سیلز تھیں کہ جو بغاوت کر رہی تھیں، کینسر میں تبدیل ہو رہی تھیں. پروردگار متعال نے ان سب کو نابود کر دیا. ہمارے باہر کتنی بلائیں اور آفات ہمارے دنیا کی طرف، ہمارے کرۂ خاکی کی طرف آ رہی تھی، پروردگار متعال نے انہیں بچا کے رکھ لیا. درست؟ اصل آپ اس بات کو تصور کریں کہ اس کا امکان کہ یہ دنیا اس صورت میں ایگزسٹ کرے، اس کا احتمال کتنا ہے. آپ اس کو چیٹ جی ٹی پی پر جا کے سرچ کریں، کیا امکان ہے کہ اس وقت دنیا جس سٹیٹ میں ہے اس سٹیٹ میں ہوتی. آپ کو پتہ چلے گا شاید 0.000000009. اس 0.00009% احتمال میں بھی تو ہوں نا، میرا وجود بھی تو ہے نا. کیا پروبیبلٹی تھی، کیا احتمال تھا کہ میرا وجود اس دنیا میں آتا، اور کیا پروبیبلٹی تھی کہ میرا وجود اسی طرح سے سالم صورتحال میں، متوازن صورت میں اس دنیا میں آتا. اس کا بھی تو احتمال اتنا ہی تھا. تو کس نے اس بات کو ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس دنیا میں آؤں؟ یہ پروردگار متعال ہے. ایک دقیق فلسفے کی بات اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو کہتے ہیں پروردگار متعال نے ایسے نہیں کیا کہ ہزاروں پتلے بنا دیے
اور پھر اس کے بعد ایک سے کہا کہ تم زید بن جاؤ، تم عمر بن جاؤ، تم محمد بن جاؤ، تم نہیں، پروردگار متعال نے ہر شخص کو الگ خلق کیا، ایک الگ اہتمام کے ساتھ خلق کیا۔ تو اب آپ اگر اس کو تصور کریں تو کتنی بلاؤں سے ہمارے پشتوں کو محفوظ رکھا، ہمارے اجداد کو کتنی بلاؤں سے محفوظ رکھا۔ جملہ امام حسین علیہ السلام کی دعا کا آپ خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، مقدمہ چینی ضروری ہے، کیا گن سکتے ہیں کتنی بلاؤں سے میں دور رہا؟ بچپن میں سائیکولوجیکل بلائیں، فزیکل بلائیں، اجتماعی بلائیں، اور پھر کتنی بلاؤں سے میرے ماں باپ دور رہے، اور پھر میرے دادی دادا، اور پھر میرے اجداد۔ امام حسین علیہ السلام کا جملہ یہ ہے کہ دعا کا ثم ما صرفت ودرأت عنی اللہم، اس کے بعد کہ میں نے تمام تیری نعمتوں کا تذکرہ کیا، جتنا میں گنوا سکتا تھا میں نے گنوایا، ثم اس کے بعد ما صرفت ودرأت عنی اللہم، جن چیزوں کو تو نے مجھ سے دور کیا، جن چیزوں سے تو نے مجھے بچا لیا، من الضر والضراء، جو کہ ناملائمات تھیں، مشکلات تھیں، تکلیفیں تھیں، اذیت کرنے والی چیزیں تھیں، بدبختیاں تھیں، خسارے تھے، جن خساروں سے تو نے مجھے بچا لیا، اکثر مما ظہر لی من العافیت والسراء، یہ تو ان اچھائیاں اور راحتیوں اور نعمتوں سے بھی زیادہ ہے کہ جن کو تو نے مجھے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، ہر ایک جو تیری نعمت مجھے ملی تو 1000 بلائیں اور مصیبتیں اس کی وجہ سے دور ہوئیں۔ اگر آنکھیں نہ ہوتی تو کتنی بلاؤں کا میں شکار ہوتا، تو آنکھیں ملنے سے کتنی بلائیں دور ہو۔ اگر آنکھوں سے میں مختلف رنگ کو تشخیص نہیں دے سکتا تو کتنی بلائیں مجھ پر آتی۔ اس نعمت کے ساتھ وہ تمام مجھ سے دور ہو۔ اگر میں سن نہیں پاتا تو کتنی بلائیں مجھ پر آتی۔ سننے کی طاقت سے وہ سب مجھ سے دور ہو گئیں۔ ثم ما صرفت ودرأت عنی اللہم من الضر والضراء، پروردگارہ پھر جن چیزوں کو تو نے مجھ سے دور کیا، جن مصیبتوں اور بلاؤں کو میری جانب آنے سے تو نے روک لیا، اکثر مما ظہر لی من العافیت والسراء، یہ تو ان نعمتوں اور آسائشوں سے بھی کئی زیادہ ہے کہ جنہیں تو نے مجھے عطا فرمایا۔ وَأَنَا اشہد یا الہی، سید الشہداء گواہی دینے کے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ خدا کا سب سے بہترین بندہ پروردگار متعال کے سامنے بہترین زمانے میں کھڑا ہو کر، عرفات کے میدان میں کھڑا ہو کر پروردگار متعال کے بارگاہ میں گواہی دے رہے ہیں۔ کیا عظیم ترین گواہی ہے۔ وَأَنَا اشہد یا الہی، پروردگار میں گواہی دیتا ہوں، میں قربان جاؤں آپ کی گواہی کے، سید الشہداء آپ کے تو ہر ایک بدن کے ٹکڑے نے بھی سم اسمان کے نیچے گواہی دی۔ کیا بہترین گواہی پروردگار متعال کی وحدانیت کی آپ نے پیش کی ہے آج تک، اور قیامت تک کوئی ایسی گواہی نہیں دے سکے گا۔ وَأَنَا أَشْهَدُ يَا إِلَٰهِ بِحَقِيقَةِ ایمانی وَعَقْدِ عَدَمَاتِ یقینی، اپنی ایمان کے حقیقت سے گواہی دیتا ہوں، عقد عظمات یقینی، اپنے مستحکم ارادوں سے میں گواہی دیتا ہوں، وخالص صریح توحیدی، اپنے خالص ترین توحید سے میں گواہی دیتا ہوں، وباطن مکنون ضمیری، جو کچھ میرے ضمیر کے اندر چھپا ہوا ہے میں اس سے گواہی دیتا ہوں، وعلائق مجاوری نور بصری، میں اپنے آنکھوں کے پیوستہ، آنکھوں سے جو نور کے راستے پیوستہ ہیں ان سے گواہی دیتا ہوں، وہ اساریر صفحت جبینی، پروردگارہ اپنے پیشانی پر جو نقش ہیں میں ان سے گواہی دیتا ہوں، وہ خرق مساور بنفسی، اپنے سانس کی گزرگاہوں سے تیرے بارگاہ میں گواہی پیش کرتا ہوں، وہ خداوریف مارن عرنینی، پروردگارہ تو نے میرے ناک کے پردوں کو بہت نرم اور ملائم قرار دیا، میں ان سے بھی تیرے بارگاہ میں، اپنے ناک کے پردوں سے تیرے بارگاہ میں گواہی پیش کرتا ہوں، شہادت دیتا ہوں، حقیقی معنی میں
اے حسین آپ نے شہادت کو قائم کیا، گویا یہ نیت ہے اس شہادت کی جو عاشور کے دن پیش آنے والی ہے، کہ جس میں تمام ان اعضائے بدن کو زخم لگیں گے، تمام ان اعضائے بدن سے خون جاری ہوگا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ بہترین گواہی دیتے ہیں حسین ابن علی علیہ السلام۔ وَمَصَارِبِ سِمَاعِ سَمْعِ، کان کے جو سننے کے راستے ہیں، کان کی جو ہڈیاں ہیں، انسان جب سنتا ہے تو اس میں کان کے اندر 3 ہڈیاں ہوتی ہیں جو استعمال کرتا ہے سننے کے لیے۔ کان کے سننے کا میکانزم 3 ہڈیوں پر مشتمل ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنی ان سننے کی ہڈیوں سے گواہی دیتا ہوں۔ وَمَصَارِبِ سَمَاعِ سَمْعِ وَمَا ضُمَّتْ وَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِ شَفَتَايَ، ایک انسان جب اپنے منہ کو بند کر دیتا ہے نا تو اس کے ہونٹ آسانی سے ایک دوسرے پر چپک جاتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں جب کھولنا ہوتا ہے تو ایک ہلکی سی فورس لگا کے انسان اپنے ہونٹ کو کھولتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ چیز کہ جس پر میرے ہونٹ ٹھیک طرح بند ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے بیچ میں کوئی راستہ نہیں رہتا، میں اس سے تیرے بارگاہ میں معبود گواہی دیتا ہوں، قربان جاؤ ان ہونٹوں کے کہ جو یہاں میدان عرفہ میں پروردگار متعال کے بارگاہ میں گواہی پیش کر رہے ہیں، اور ایک دن خیزران کی ڈنڈی سے ان کی بے حرمتی ہو رہی ہوگی بدترین انسان کے ہاتھ، لیکن کیونکہ پروردگار متعال کی محبت ہے تو ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ وحرکات لفظ لسانی، پروردگارہ الفاظ کو ادا کرنے کے لیے جب میری زبان حرکت میں آتی ہے تو ان حرکات سے میں تیرے بارگاہ میں گواہی دیتا ہوں۔ ومعرض حنک فمی وفکی، اپنے منہ سے گواہی دیتا ہوں، اپنے جبڑوں سے گواہی دیتا ہوں جہاں سے دانت اگتے ہیں۔ ومنابت ادراسی، ان حصوں سے گواہی دیتا ہوں۔ ومساوغ مطعمی، میرے کھانے کے راستوں سے۔ ومشربی، میرے پینے کے راستوں سے میں گواہی دیتا ہوں۔ وحمولت رأسی، میں جہاں پر میرا دماغ ہے یعنی سر، میں اپنے پورے سر سے گواہی دیتا ہوں۔ وبلوغ فاورق حبائل عنقی، اپنے رگ گردن سے تیرے بارگاہ میں گواہی دیتا ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ بہترین گواہی دی حسین۔ زہرہ عاشور یہی گردن تھی اور یہی شہرگیں تھی جو خنجر کے نیچے کٹ رہی تھیں، اور آج آپ نے ان کی نیت باندھ لی کہ ہر عبادت سے پہلے اس کی نیت ہوتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں حمالت رأسی و بلوغ فاورق حبائل عنقی ومشتملت علیہ تأمور صدری، جن چیزوں کو میری پھسلیوں نے گھیرا ہوا ہے پروردگارہ میں ان تمام چیزوں سے تیرے بارگاہ میں گواہی دیتا ہوں۔ وحمائل حبل وتینی، پروردگارہ میں ان رسیوں سے، ان حصوں سے گواہی دیتا ہوں کہ جن حصوں نے میرے رگ قلب کو سنبھال کر اپنے جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ وَنِيَاطَ حِجَابِ قَلْبِ، اپنے دل کے پردوں سے پروردگارہ تیرے بارگاہ میں گواہی پیش کرتا ہوں۔ وَأَفْلَاؤُ حَوَاشِي كَبَدِي، اپنے جگر کے ٹکڑوں سے تیرے بارگاہ میں گواہی پیش کرتا ہوں۔ بے شک حسین تو نے اپنے جگر کے ٹکڑوں سے پروردگار متعال کے بارگاہ میں گواہی پیش کی، چاہے آپ کا اپنا جگر ہو جو آپ کے بدن میں، چاہے وہ جگر کے ٹکڑے جو آپ کی آنکھوں کے نور بھی تھے کہ جن کو آپ نے کربلا کے میدان میں قربان کر دیا۔ وما حبته شراسی فاضلائی وحقاق مفصلی وقبض عواملی، اپنی ایک ایک ہڈی سے، اپنی ایک ایک جوڑ سے تیرے بارگاہ میں پروردگارہ کھڑے ہو کر گواہی دیتا ہوں۔ ولحمی، اپنے گوشت سے گواہی دیتا ہوں۔ ودمی، اپنے خون سے گواہی دیتا ہوں۔ وشعری وبشری، اپنے بالوں سے پروردگارہ میں اپنی جلد سے تیرے بارگاہ میں گواہی دیتا ہوں۔ وعصبی، اپنے اعصاب سے۔ وقصبی وعظامی، ہڈیوں سے۔ ومخی وعروقی، تمام رگوں سے تیرے بارگاہ میں گواہی دیتا ہوں۔ کوئی حصہ میرے بدن کا نہیں ہے کہ جس سے میں نے تیرے بارگاہ میں گواہی نہیں دی ہو۔ وجمیع جوارحی ومن تسج علی ذلک ایام رضائی، جو کچھ میرے بدن پر دودھ پیتے
جب میں دودھ پیتا تھا اس ایام میں، ان ایام میں جو کچھ میرے بدن پر اگا، وما اقلت الارض منی، جو کچھ میرا وزن آج تک اس زمین نے اٹھایا، پروردگارہ میں ان سب سے تیرے بارگاہ میں گواہی دیتا ہوں، ونومی، اپنے نیند سے گواہی دیتا ہوں، ویقظتی وسکونی، اپنے چلنے سے، اپنے رکنے سے، وحرکات رکوعی وسجودی۔ آپ دیکھیں کیا اتفاق ہے کہ آخری چیز جس سے مولا نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی پیش کی وہ سجدہ تھا۔ فرمایا کہ اپنے حرکات رکوع سے اپنے گواہی دیتا ہوں، وہ سجودی، اور سجدے سے گواہی دیتا ہوں۔ کیا اتفاق ہے کہ وہی حالت ہو جس میں مولا اپنے آخری سانسوں میں بھی موجود ہو۔ پروردگارہ حسین کو پہچانیں گے دعائے عرفہ کے بغیر، حسین سے محبت کریں گے اور دعائے عرفہ سے غافل رہیں گے۔ اللہ اکبر، ان لو حاولت، اب گواہی کس چیز کی ہے؟ مدعا کیا ہے؟ اے میرے بندے، تو نے حقیقتاً اپنے تمام جسم کو، اپنی تمام روح کو میرے بارگاہ میں پیش کر دیا، اپنے تمام اعضاء و جوارح اور اپنے پورے خاندان کو تو نے میرے راہ میں قربان کر دیا۔ کس چیز کی تو گواہی دینا چاہتا ہے؟ حسین فرماتے کہ ان لو حاولت، اگر میں انتھک محنت کروں، واجتہدت، مزید محنت کروں، اگر میں کوششوں اور محنتوں میں اپنا تمام ٹائم صرف کر دوں، مد الاعصار، سالوں سال تک، والاحقاب، تمام یعنی جو زمانہ ہے اس میں انتھک محنت کروں، زیادہ سے زیادہ کوشش کروں، لو عمرتها، اگر تو نے مجھے یہ زندگی عطا فرمائی، ان اؤدی، کہ میں ادا کروں، شکر واحدۃ من انعمک، تیری ایک نعمت کا شکر بجا لاؤ، تو پروردگار میری پوری گواہی اس بات کی ہے، مستطعت ذلک، میں ہرگز اس کام کو انجام نہیں دے سکوں گا، میں ہرگز تیری ایک نعمت کا شکر بجا نہیں لا سکوں گا، الا بمنک الموجب علی، مگر یہ کہ تیرے احسان کے باعث پھر سے مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ کیا چیز؟ شکر، پھر سے تیرا ایک اور شکر مجھ پر واجب ہو جائے گا، ابداً جدیدہ، جو کہ ہمیشگی شکر ہوگا، اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوگی، ایک نیا شکر ہوگا، وثناء طورفا عدیدہ، ایک نئی ثنا مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ اجل، پھر فرماتے کہ جی کوئی شک نہیں، ولو حرصت انا والعادون من انامک، اگر میں اور تمام گننے والے اس بات کی محنت کریں اور کوشش کریں، ان نحصی مدى انعامک سالفہ وآنفہ، کہ گنے تیرے ان نعمتوں کو جو تو نے پہلے دی ہوئی ہے اور جو بعد میں دینے والا ہے، ما حصرناہ عددا، ہم ہرگز اس کے عدد کو، اس کی گنتی کو پورا نہیں کر سکیں گے، ولا احصیناہ امدا، اس کی مدت کو ہم ہرگز نہیں کاؤنٹ کر سکیں گے، نہیں شمار کر سکیں گے۔ ہیہات، ہرگز نہیں، کیسے ہو سکتا ہے، دور ہے ہم سے، ممکن نہیں ہے، انا ذالک، کیسے ممکن ہے یہ؟ حسین فرما رہے ہیں، حسین مقام شکر میں کھڑے ہو کر نیت بجا لا رہے ہیں، فرما رہے ہیں ہیہات انا ذالک، میں تمام اپنی زندگی کے ساتھ، تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ، اپنے سجدے و رکوع و سجود و حرکات لفظ لسان کے ساتھ تیری ایک نعمت کا بھی شکر بجا نہیں لا سکوں گا، اور یہ ممکن ہی کیسے ہے؟ وَأَنْتَ الْمُخْبِرُ فِي کتابک۔ اب حسین قرآن مجید کا تذکرہ فرما رہے ہیں، دیکھیں حجت خدا ہے لیکن قرآن مجید کے لیے الگ اہتمام ہے۔ وَأَنْتَ الْمُخْبِرُ فِي كِتَابِكَ النَّاطِقِ وَالنَّبَإِ الصَّادِقِ، تو نے اپنی کتاب ناطق میں، اس جملے کو بعد میں، ابھی فی الحال جو ہمارے جذبات ہیں، رونے کی کیفیت ہے، پروردگار متعال کے بارگاہ میں ہم شرمندگی محسوس کر رہے ہیں، اس کی بہترین نعمتوں کے لیے امیدوار ہیں، لیکن بعد کے لیے دیکھیے گا کہ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ پروردگار تو نے اپنی ناطق کتاب میں فرمایا۔ ہمارے نظر قرآن مجید کے بارے میں کیا، امام حسین علیہ السلام دعا میں کیا فرمایا؟ وَأَنْتَ الْمُخْبِرُ فِي كِتَابِكَ النَّاطِقِ وَالنَّبَإِ الصَّادِقِ، تو نے اپنی سچی خبر میں فرمایا،
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کتنی اہم آیت ہے کہ اس مقام پر مولا حسین علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم گننا چاہو گے پروردگار کی اپنی نعمتوں کو تو ہرگز نہیں گن پاؤ گے. صدقہ کتاب ہو، پروردگارہ تیری کتاب بالکل سچ ہے. صدقہ کتابک اللہم و انباؤک، تیری خبریں جو تو نے ہمیں دی ہیں، جو اخبار تو نے گزشتہ اور آئندہ دی ہیں، وہ سب سچ ہیں. وَبَلَّغْتَ أَنْبِيَاؤُكَ وَرُسُلُكَ مَا أَنزَلْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ وَحْيِكَ وَشَرَعْتَ لَهُمْ وَبِهِمْ مِنْ دِينِكَ. اور تیرے تمام انبیاء نے بہترین محنتیں کی اور سچے پیغام کو ہم تک پہنچایا جو تو نے وحی کے ذریعے انہیں دیا تھا. اب عزیزان گرامی، گویا حسین کا دل ابھی تک نہیں بھرا، اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ پروردگار متعال کے بارگاہ میں حق ادا نہیں ہوا. پھر فرماتے ہیں غیر انی یا الہی، لیکن پروردگارہ اے میرے رب، میں اشہد بجہدی، پھر میں کہتا ہوں کہ میں اپنی تمام طاقت سے تیرے بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، وجدی، اپنی کوششوں کے ساتھ شہادت اور گواہی کو پیش کرتا ہوں، بہت محنت کے ساتھ میں اس گواہی کو تیرے بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. وَمَبْلَغَ طَاعَتِي وَوُسْعِي، جتنی میری استطاعت ہے، جتنی میری وسعت ہے، اس میں تیرے سامنے گواہی دے رہا ہوں. وَأَقُولُ مُؤْمِنًا مُوقِنًا، اور کہہ رہا ہوں اس بات کو تیرے بارگاہ میں ایمان کے کامل ترین درجے میں اور یقین کے بہترین حالت میں. الحمدللہ الذی، حمد اس ذات کی، لم یتخذ ولدا، کہ جس نے ہرگز بیٹا اپنے لیے اختیار نہیں کیا، فیکون موروثا، کہ وہ اس کا وارث بنے. ولم یکن لہ شریک، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، فی ملکہ، اس کے ملک میں، فیضادہ فیما ابتدع، کہ جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہو اور اس کے حکم کے سامنے کوئی اور حکم دے، اس کی خلقت کے سامنے کوئی اور حکم دے. وَلَا وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ فَيُرْفِدَهُ فِي مَا صَنَعَ فَسُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا وَتَفَطَّرَتَا. سبحان اللہ الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ایسا گرامی، اس دعا کو جتنا ہو سکتا تھا اپنی وسعت کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کیا. امید ہے کہ آپ بہترین اس سے استفادہ کریں گے. دل دے، جان دے، اپنے وقت کو جب آپ اس چیز میں صرف کریں گے کہ جس میں حق ہے کہ ہم اپنے وقت کو صرف کریں، تب پروردگار متعال آزادی بخشے گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ. پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے. شکر یہ ہے کہ اپنے وقت کو ایسی چیز میں صرف کریں کہ جس میں حق ہے وقت صرف کریں. حق سمجھنے کا حق یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھنے کا شکر یہ ہے کہ اس چیز کی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس کا حق ہے کہ ہم اسے سمجھیں. اسی طرح تمام نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ان سے اس کام کو انجام دیا جائے کہ جو اس کا حق بنتا ہے. جب کریں گے تو مقابلے میں ملے گا. اگر اس وقت ہم گرفتار ہیں مختلف اپنے سوشل معاملات میں، کلچرل معاملات میں، اکنومیکل معاملات میں، ہر لحاظ سے اگر ہم گرفتار ہیں تو اس گرفتاری سے آزاد ہونے کی چابی ہمارے اپنے ہی ہاتھ میں ہے. جب اسے گھمائیں گے تو تالا کھلے گا، ورنہ ہمیشہ گرفتار رہیں گے. امید ہے کہ بہترین روز عرفہ کا آپ کو اجر و ثواب حاصل ہو، تمام دعائیں پوری ہوں، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل ہو. پروردگارہ جو بھی لوگ تیرے بارگاہ میں محنت کر رہے، کوشش کر رہے، اپنے جان و مال و عزت و آبرو سے تیرے دین کی حمایت اور نصرت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تیرے سسٹم کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تیرے نظام کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، پروردگارہ تو ان سب کی حمایت فرما اور ہمیں بھی ان کے ساتھ ہونے کا شرف عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.